آداب دوستوں، سی کے اردو افسانہ لیکچر سیریز میں آپ سبھی کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ اس کے تحت مختلف افسانہ نگاروں کی افسانہ نگاری کے علاوہ ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر پہلے گفتگو ہوتی رہی ہے۔ آج کے لیکچر کا موضوع انتظار حسین کی افسانہ نگاری ہے۔ انتظار حسین کی افسانہ نگاری پر یہ تیسرا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے جو 2 لیکچر ہوئے ہیں ان میں انتظار حسین کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے ساتھ ساتھ ان کے افسانوی موضوعات اور اسالیب کے تعلق سے بھی کچھ باتیں ہوئی ہیں۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے لائق ہے کہ اب تک ہم نے جن افسانوں کے متعلق بات کی ہے ان افسانوں میں انتظار حسین نے اسلامی اساطیر اور اسلامی تہذیب و روایات کو پس منظر کے طور پر برتا تھا، اور اسی پس منظر کی وجہ سے ان کے افسانوں میں معنوی تہداری پیدا ہوئی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم انتظار حسین کے ان افسانوں کو شامل کر رہے ہیں جن میں ہندی دیومالا اور اساطیر کو پس منظر کے طور پر برت کر انہوں نے اپنے افسانوں میں معنوی تہداری پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اردو افسانے کو انتظار حسین کی یہ عطا ہے کہ انہوں نے اسے متعدد اسالیب دیے۔ آپ دیکھیں کہ گلی کوچے سے لے کر شہر افسوس تک کا جو سارا ان کا کراچی افسانوی سفر ہے، اس سفر پر اگر آپ نگاہ رکھیں تو وہاں آپ کو نظر آئے گا کہ اسلوب کی مختلف تبدیلی آپ کو وہاں دیکھنے کو ملے گی۔ یہاں ان کے ہاں جو ہے اردو کہانی کا تقریباً ہر جو قابل ذکر اسلوب ہے وہ موجود دکھائی دیتا ہے۔ اس سے پہلے کہ انتظار حسین کے اسلوب پر ان کی کہانیوں کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ ہم دراز کریں، ایک مرتبہ ان کے جو افسانوی موضوعات ہیں ان موضوعات کے متعلق خود ان کی کیا رائے ہے اس رائے کو سامنے رکھنا ہمارے لیے بہت مناسب ہوگا۔ ایک جگہ وہ لکھتے ہیں، کوٹ، میلے سے واپسی میں راہ بھٹک جانے والا بچہ، وہ اکیلا کبوتر جو اپنی چھتری سے بہت دور کسی اونچے کوٹھے پر بیٹھا رہ جائے اور اسے رات آئے، اندھیرے ہوتے آسمان پر وہ ڈگمگاتی ہوئی اکیلی پتنگ جسے کھینچتے ہوئے ہر بار پتنگ باز محسوس کرے کہ اب درخت میں الجھی۔ مرغی کا وہ بچہ جو شام کو آنگن میں اکیلا رہ جائے اور سارے آنگن کا بدحواسی میں چکر کاٹے مگر ڈربے میں داخل نہ ہو سکے۔ یہ تصویریں مجھے رہ رہ کر ستاتی ہیں۔ انکوٹ۔ سراج منیر نے انتظار حسین کے افسانوی ادب کا جائزہ لیا ہے اور جائزہ لیتے ہوئے ایک مضمون انہوں نے لکھا ہے جس مضمون کا عنوان ہے جاگتا ہوں کہ خواب کرتا ہوں۔ اس میں یہ جو اقتباس ابھی میں نے آپ کو سنایا، اس کے اختتام اس حاصل کے طور پر، یعنی اقتباس سے جو باتیں نکل کر کے آتی ہیں، ابھر کر کے آتی ہیں، اس سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہیں ان کو بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں 2-3 چیزیں مشترک ہیں۔ نمبر 1، منزل پر پہنچنے کا احساس۔ نمبر 2، اکیلے رہ جانے کے عالم میں ایک خوف اور بدحواسی۔ تیسری چیز ہے شام کی آمد، اور چوتھی جو چیز ہے جو مشترک طور پر ہمیں دکھائی دیتی ہے انتظار حسین کے اس بیان میں، وہ ہے ایک ہمگیر بے تحفظی۔ انتظار حسین کے مطابق جو بات انہیں ستاتی ہے وہ تصویریں ہیں جن سب کا پس منظر شام کی آمد ہے، اور شام کی آمد منزل، بلکہ زیادہ بہتر طور پر کہیں کہ گھر پہنچنے کے احساس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس سے مشروط ہے، اور رات کی آمد کے ساتھ ہی گھر تک پہنچنے کا یہ احساس ایک خواب میں
تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب یہاں دو تین چیزوں کو سمجھیے۔ ایک لفظ جو بار بار آئے گا وہ ہے اسطورہ، اساطیر، اس کی جمع ہے اسطورہ کی۔ اور ہندی دیومالا سے کیا چیزیں مراد ہیں، اور آگے ایک چیز آئے گی جاتک۔ ان تینوں چیزوں کو یکے بعد دیگرے علیحدہ علیحدہ کر کے سمجھتے ہیں، کیونکہ اس سے ہم آگے کام لیں گے، یہ ہماری کہنا چاہیے کہ پھر اس سے ہماری سمجھ بہتر طور پر بن پائے گی۔ وزیر آغا کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ممتاز اور ایک مشہور ناقد ہیں اردو کے۔ وہ اسطور کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اسطور یا دیومالا، متھ یونانی زبان کے لفظ موتھوس سے ماخوذ ہے، جس کا لغوی مفہوم ہے وہ بات جو زبان سے ادا کی جائے، یعنی کوئی قصہ یا کہانی۔ ابتداً اسطور کا یہی تصور رائج تھا، لیکن بعد ازاں کہانی کی تخصیص کر دی گئی اور اسطور اس کہانی کا نام قرار پایا جو دیوتاؤں کے کارناموں سے متعلق تھی یا ان کی شخصیات کی مہمات کو بیان کرتی تھی جو زمین پر دیوتاؤں کی نمائندہ تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ انتظار حسین نے اپنے افسانوں میں، مختلف افسانوں میں، ہندی یا ہندوستانی دیومالا سے تخلیقی سطح پر زبردست استفادہ کیا ہے۔ اب یہ جو ہندی دیومالا ہے، اسطورہ آپ نے سمجھ لیا، دوسری چیز ہے ہندی دیومالا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو ہندی دیومالا سے مراد وہ تمام قدیم سرچشمے ہیں جن میں لوک کہانیاں، جاتک کتھائیں، ویدک کہانیاں، رامائن، مہابھارت، اپنشد، پران، کتھا سرس ساگر وغیرہ شامل ہیں۔ ہندی دیومالا نے جانوروں، پرندوں، پریوں، دیوی دیوتاؤں اور رشی منیوں وغیرہ کے لاکھوں قصے کہانیاں دنیا کو دیے ہیں جو آنے والے ہر عہد کے افسانوں کا سرچشمہ بنے۔ اس کے علاوہ ہندی دیومالا آپ نے سمجھ لیا۔ اب تیسری چیز جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی کہ جاتک کو سمجھیے۔ لفظ جاتک کا جو تعلق ہے وہ پالی زبان کے لفظ جات سے ہے، جس کے معنی جنم کے ہیں۔ جاتک کتھائیں جانوروں، درختوں اور پرندوں کے کردار میں بدھ کے پچھلے جنموں کی کہانیاں اور افسانے ہیں۔ بدھ مذہب کے روحانی پیشوا اور جو بھکشو ہوتے ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ مہاتما بدھ نے نروان یعنی نجات حاصل کرنے سے پہلے کئی جنم لیے تھے، اور ہر جنم میں کوئی نہ کوئی ایک اہم واقعہ پیش آیا تھا۔ بدھ نے ہی اپنے مختلف جنموں اور پیدائش اور ان میں پیش آنے والے واقعات و حادثات کو جاتک کتھاؤں کی صورت میں بیان کیا ہے۔ جاتک کتھائیں تمثیل ہیں، ایک طرح سے تمثیل ہے جو ذہن کو سچائیوں اور صداقت سے آشنا کراتی ہیں، واقف کراتی ہیں۔ ہر کہانی آپ دیکھیں گے، ابھی کہانیوں کا بیان ہوگا تو آپ کو نظر آئے گا کہ ہر کہانی کسی نہ کسی سچائی کو بیان کرتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ ان کہانیوں میں خود بدھ جو ہے، مہاتما بدھ، وہ ایک کردار کے طور پر نظر آتے ہیں۔ نروان حاصل ہونے کے بعد ان کی شخصیت میں عجیب سی چمک اور رونق پیدا ہو جاتی ہے۔ انتظار حسین نے انہی جاتک کہانیوں سے استفادہ کیا ہے اور اردو افسانے کے موضوعات اور ان کے معنوی امکانات کو بہت پھیلا دیا ہے۔ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ جاتکوں کے حوالے سے انتظار حسین نے ایک نیا اسلوب، جسے داستانوی یا جاتکی طرز کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے سامنے انہوں نے پیش کیا ہے۔ اچھا، جن کہانیوں میں انتظار حسین نے جاتک کتھاؤں
کو پس منظر کے طور پر پڑھتا ہے، ان میں کچھ اہم یہ کہانیاں ہیں، جیسے کچھوے ہے، پتے ہے، واپس ہے، پورا گیان، برہمن بکرا، پچھتاوا، بندر کی کہانی، طوطا مینا کی کہانی، بیٹی جیت گئی، خوشبو چور، راج ہنس، سونے والا، اس طرح کی کہانیاں ہیں۔ ان کہانیوں میں جاتکوں کے ذریعے عصر حاضر کے انسان کے دکھ درد اور کرب کے مختلف پہلوؤں کو واضح کرنے کی، انہیں بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ کچھوے جو ان کی کہانی ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ انسانی کرب کو کچھوے کی کتھا کی روشنی میں پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کہانی میں ودیا ساگر کی زبانی طوطا مینا، بندر اور کچھوے کی سلسلہ در سلسلہ مختلف حکایات بیان ہوئی ہیں، جن میں بہت کام کی باتیں پوشیدہ ہیں۔ کہانی میں جو انسان موجود ہے وہ مادیت پرستی، بے صبری اور ذہنی خلفشار میں اس کچھوے کے مانند ہے جسے مرغابیوں نے ڈنڈی کے سہارے، آپ نے یہ کہانی پڑھی بھی ہوگی، کچھوے کی یہ کہانی کی دو مرغابی جب وہ وہاں دوسری جگہ وہ شفٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ لکڑی تم کیسے جاؤ گے، تم تو اڑ نہیں سکتے، ہم تو اڑ کے چلے جائیں گے۔ تو وہ ڈنڈی کے سہارے اسے کہتے ہیں کہ چوچ اپنی اس میں ڈنڈی کو پکڑ لینا مضبوطی سے اور بولنا مت راستے میں، لیکن کچھوے سے چپ نہیں رہ جاتا، اور کچھوا وہ راستے میں وہ زبان کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ گر پڑتا ہے۔ تب سے وہ پانی کی تلاش میں ہے۔ یہ کہانی بہت مشہور ہے، پنچ تنتر کی کہانیاں نینسی پیل سے جو کتابیں چھپی ہیں اس میں بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ جاتک سنانے کے بعد ودیا ساگر نے کہا، کوٹ بندھو، ہم بھکشو لوگ کچھوے ہیں اور راستے میں ہیں، جو موقع بے موقع بولے گا وہ گر پڑے گا اور راستے میں رہ جائے گا۔ تو نے دیکھا کہ سندر سمندر کس بری طرح گرا اور رہ گیا، انکوٹ۔ کچھوے کی کہانی ہو گئی۔ پتے، جس میں جاتکوں سے ایک پتے نام سے بھی انہوں نے افسانہ لکھا ہے انتظار حسین نے، اس میں مختلف جاتکوں کی مدد سے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ انسانی جبلتوں سے چھٹکارا پانا ناممکن ہے۔ یہ انسان کی بس کی بات نہیں کہ وہ اپنی جو انیٹ، جو کہنا چاہیے کہ جو جبلت ہے اس سے چھٹکارا پا لے، وہ لاکھ کوشش کر لے لیکن اس سے وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ مذہب، اقدار اور جبلتوں کے درمیان معلق آدمی کی جو حالت ہوتی ہے، اسے انتظار حسین نے اپنے اس افسانے پتے میں، جو اس میں کیریکٹر ہے سنجے کا، بھکشو سنجے، اس کی کتھا کی روشنی میں، اس کے توسط، اس کے سہارے سے ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یعنی مذہب، اقدار اور جبلت کے درمیان جو آدمی معلق ہے، اس کی پوری کہانی کو انتظار حسین نے بھکشو سنجے کی کتھا کے حوالے سے پیش کیا ہے۔ کوٹ، من اس کا پھر بیاکل تھا اور آتما پھر دکھی تھی، رت پھر بدلنے لگی تھی، لنڈ منڈ پیڑوں میں کوپلیں پھوٹ رہی تھی۔ اس نے ایک وسوسے کے ساتھ اپنے اندر جھانکا، کیا میرے بھیتر پھر کوئی کوپل پھوٹ پڑی ہے؟ اور اس نے اچنبھے کے ساتھ سوچا، اپنے دیپ میں چلتے چلتے میں کہاں آ گیا ہوں، اور یہ کیسے پتے ہیں کہ میری مٹھی میں آ گئے ہیں، انکوٹ۔ بندر کی کہانی، جیسا بھی کچھ دیر پہلے میں نے ذکر کیا کہ اس کی ابتدا، کچھ جو کہانیاں میں نے بتائی تھی جن کہانیوں کا ذکر کریں گے، اس میں ایک کہانی بندر کی کہانی بھی ہے۔ اس کہانی کی جو ابتدا ہے وہ جاتک کہانی سے تو ہوتی ہے، لیکن انتظار حسین نے اپنی فنکاری سے اس کہانی کو ہمارے عہد کی جو تہذیب و معاشرت ہے، تیزی سے جو بدلتے سماجی اقدار ہیں اور نئی نسلوں کی طرز زندگی سے اس کو اس طرح سے جوڑ دیا ہے، ایسا مربوط کیا ہے کہ موجودہ عہد کے سماجی اور معاشرتی مسائل
اپنی تمام تر پیچیدگیوں کے ساتھ، اپنی تمام تر بلاجبیوں کے ساتھ ہمارے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ پچھتاوا، نرالا جانور اور برہمن بکرا میں آپ دیکھیں کہ دیومالا اور جاتک کتھاؤں کی روشنی میں جو پنرجنم کا مسئلہ ہے، فلسفہ ہے، اور مہاتما بدھ کے نظریہ تناسخ کو پیش کیا گیا ہے۔ ان تینوں افسانوں کا، پچھتاوا، نرالا جانور اور برہمن بکرا کا حاصل یہ ہے کہ زندگی جو ہے دکھوں کی مالا ہے، اور جب تک زندگی ہے اسے دکھ سے چھٹکارا نہیں مل سکتا، بلکہ یہ ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ یعنی جب تک زندگی ہے تو اس کے ساتھ دکھ کا ملنا ایسا ہے کہ وہ بالکل ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ اس کے کردار بدلتے رہتے ہیں، اس کی نوعیت بدلتی رہے گی، اس کی جہات مختلف ہو سکتی ہیں، اس کے کیریکٹر میں فرق آ سکتا ہے، لیکن دکھ نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا۔ برہمن بکرا کا بھی میں نے ذکر کیا، اس کا ایک کوٹ دیکھیں، ایک اقتباس دیکھیں۔ اقتباس: برہمن نے جینے کے چکر سے نراش ہو کر بکرے کی جون لی تھی، اور یہ آس بندھی تھی کہ کوئی بھلا آدمی دیوی پہ بھیٹ چڑھانے کے لیے اس کے گلے پر چھری پھیرے گا اور گیتا کے 8ویں ادھیائے کا پاٹھ کر کے اور چلو بھر پانی چھڑک کر اسے مکتی دلائے گا۔ پر وہاں تو کچھ اور ہی چکر چل گیا۔ جس آدمی نے اسے خریدا وہ ایک مداری نکلا، اس نے مار مار کے ڈگڈگی پہ ناچنا سکھایا، ایک 4 انگل کی تپائی بنائی اور اسے سدھایا کہ چاروں ٹانگیں جوڑ کر اس پر کھڑا ہو اور تماشا دیکھنے والوں کو سیس نوا کر پرنام کرے، انکوٹ۔ تو آپ دیکھیں کہ یعنی برہمن بکرا میں آپ نے دیکھا کہ ایک دکھوں کا ایک جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو زندگی اس کو ملی ہے، وہ نجات حاصل کرنے کے لیے اس نے جون بدل لی، لیکن اس کے بعد بھی اسے راحت نہیں ملی، وہ مسلسل اس راستے میں ہے، دکھ کے راستے میں ہے۔ پورا گیان، یہ جو کہانی ہے پورا گیان، اس میں مرد اور عورت کے فطری رشتے کو گیان کا زیرہ بتایا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس رشتے سے آپ منہ موڑ کر کے کسی دوسری طرف جانا چاہتے ہیں تو آپ کو نروان نہیں مل سکتا۔ اس کی اور وضاحت کے لیے، یعنی جو یہ کہانی کا جو مرکزی خیال ہے اس کو اور واضح کرنے کے لیے 3 حکایتیں بیان کی ہیں اس میں۔ پہلی حکایت ہے تھوڑی چھایا لمبی دھوپ، دوسری حکایت ہے ودوان اور ودیارتی، اور تیسری حکایت تپ میں بھنگ۔ یہ بیان کی گئی ہیں، اور ان کے توسط سے پورا گیان جو کہانی ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان اس رشتے سے، یعنی عورت اور مرد کا جو فطری رشتہ ہے دونوں کے درمیان، اس سے جتنا بچنے کی کوشش کرے گا، اس سے جتنا بھاگے گا، وہ اتنا ہی اس میں الجھتا جائے گا اور گیان سے محروم رہ جائے گا۔ تیاگ، تپسیا اور کتابوں سے حاصل کیا گیا علم ناقص ہوتا ہے۔ انسان کا علم پورا تبھی ہوتا ہے جب اس کا من شانت ہو، اور شانتی بغیر عورت کے ممکن نہیں، یعنی مرد عورت کے بغیر ادھورا ہے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے بغیر ادھورا ہے، ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں۔ گویا یعنی ایک زندگی ایک گاڑی ہے، اور اس گاڑی کی یہ 2 پہیے ہیں، کوئی بھی اگر پہیہ خراب ہو جائے تو گاڑی کا چلنا مشکل ہے۔ کوٹ دیکھیے، اسی پورا گیان جو کہانی میں نے ابھی آپ سے بتائی کہ اس کہانی میں کیا ہے، یعنی عورت اور مرد کے فطری رشتے کے بارے میں، اس کا ایک کوٹ دیکھیں۔ اقتباس: سمپورنانند جی نے چیلے کو دیکھا تو بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ کتنا اچنبھا ہو رہا تھا انہیں جب وہ یہاں سے گیا تھا، یعنی ان کا شاگرد جب وہ یہاں سے گیا تھا تو اس کی آتما کتنے دکھ میں تھی اور اس کے من میں کتنی بےکلی تھی۔ اب اس کا طور ہی بدلا تھا، اپنے آپ میں مگن، بےکلی کی جگہ آنند، چرنوں میں آ کر ایسے بیٹھا جیسے اب شکشا کے لیے اس کے دل دماغ کے سب دروازے کھلے ہوں۔ سمپورنانند جی کو پہلے اچنبھا ہوا،
پھر سوچ میں پڑ گئے. پھر ایکا اپنے استھان سے جہاں وہ جانے کب سے اس جگ پر بس سامان جمے بیٹھے تھے ایک بے گلی کے ساتھ اٹھے. منوہر بولے, شش تو استھان پہ بیٹھ, شش تو استھان پہ بیٹھ, میں چلتا ہوں. منوہر گرو کا منہ تکنے لگا, چکرا کر بولا, گرو جی میں تمہارے چرنوں میں آیا اور تم جا رہے ہو, کس یاترا پہ جا رہے ہو؟ کہا, گیان یاترا پہ, کوٹ ان کوٹ. تو یہ پورا گیان جو کہانی اور اس کہانی کے اندر جو 3 حکایتیں بیان ہوئی ہیں, یعنی عورت اور مرد کے فطری رشتے کو اجاگر کرتی ہوئی یہ کہانی تھی. اس میں انتظار حسین کا آپ نے کمال دیکھا کہ کس طرح سے وہ جب جاتک کی کہانی اٹھاتے ہیں یا ہندی دیومالا کی اٹھاتے ہیں یا پھر جب وہ اسلامی اساطیر اور اسلامی تہذیب و روایات سے کو پس منظر میں برت کر کے کہانی لکھتے ہیں تو کس طرح سے ان کی لفظیات علیحدہ ہو جاتی ہیں, کس طرح سے وہ لینگویج اور تہذیب میں سوئچ کرتے ہیں, ایک تہذیب سے دوسری تہذیب میں جب جاتے ہیں اس کی باتوں کو بیان کرتے ہیں تو بالکل جو ان کی جو اسلوب ہوتا ہے, جو ان کی لفظیات ہوتی ہیں وہ بالکل اسی حساب سے چینج ہو جاتی ہیں, بدل جاتی ہیں. واپس ان کی ایک بہت اہم کہانی ہے جس میں کتے کی جاتک کے توسط سے تمثیلی انداز اپنا کر دربار سے وابستہ لوگوں کی جو چال بازیاں ہوتی ہیں, ان کی جو ریشہ دوانیاں ہوتی ہیں, ان کو اجاگر کیا گیا ہے. اس کو پڑھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح دربار سے جو لوگ منسلک ہوتے ہیں وہ اپنی چالاکیوں اور مکر و فریب سے اپنے گناہ اور جرم کو سادہ اور معصوم لوگوں کے سر پر ڈال دیتے ہیں. عوام ان کے دھوکے جھیلتی ہے. اپنی کہانی سناتے ہوئے بدھ جی بیان کرتے ہیں کہ بنارس کے سندر نگر مرگھٹ پر بڑی تعداد میں کتے رہتے تھے. ایک دن راجہ سیر کے لیے نکلا. دن بھر کی سیر کے بعد شام کو جب راج دربار لوٹا تو اس کے نوکروں نے رتھ کا سامان باہر ہی چھوڑ دیا. رات بارش ہوئی جس کی وجہ سے رتھ کے گدے جن پر چمڑا پڑا تھا وہ بھیگ گیا. تو راج محل کے کتے رتھ کے چمڑے کو گیلا پا کر کھا گئے. راجہ کو جب یہ معلوم ہوا تو طیش میں آ کر کے شہر کے جتنے بھی کتے تھے ان کو ہلاک کرنے کا حکم صادر کر دیا. مرگھٹ کے کتوں نے اپنے گرو سے جا کر کہا کہ یہ کیسا انیاء ہے کہ چمڑا تو راج محل کے کتے کھائیں لیکن اس کی سزا انہیں ملے. گرو یہ سن کر محل پہنچے اور راجہ کو پوری کتھا سنائی, بات بتائی ان کو. راجہ نے گرو کے کہنے پر جو محل کے کتے تھے ان کو گھی اور گھاس کھلا کر گھاس پلایا تو راج محل کے جو کتے تھے انہوں نے چمڑا جو کھایا تھا وہ اگل دیا. اب دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. تب راجہ نے شمشان گھاٹ کے جو کتے تھے ان کو معاف کر دیا. یہ کتھا سن کر بدھ دیو جی نے کہا, کوٹ ہے بھکشو وہ کتا میں تھا. تم سب بھکشو نے چکرا کے پوچھا. ہاں میں وہ راجہ آنند تھا, کتوں کا گرو میں تھا. شمشان گھاٹ کے دوسرے کتے تم تھے. ہم ہاں تم اپنے کرموں کے کارن آگے چل کے آدمی کا جنم لیا تم نے, اور پھر تم میرے سنگی بنے, میرے ساتھی دوست بنے. اور راج محل کے کتے وہ ابھی بھی کتے ہیں. وہ کیا منگل سمے تھا کہ ہم شمشان گھاٹ کے کتے تھے اور تتھاگت ہمارے سنگ تھے. ہمارے ہی کارن تو انہوں نے یہ جنم لیا تھا. انہوں نے کیسی جوتی جگائی تھی کہ کتے بھی آدمی بن گئے تھے. اور اب کہ ہم آدمی کے جنم میں ہیں, آدمی نہیں رہے. باہر سے آدمی دکھائی پڑتے ہیں پر اندر سے ڈیش ڈیش ڈیش, یعنی آپ سمجھ لیں کہ اندر سے ہم جانور ہیں اور باہر سے ہم آدمی دکھائی پڑتے ہیں. تو غرض یہ آپ دیکھیں گے کہ اس طرح سے نر ناری ان کی ایک بہت اہم کہانی ہے جس میں انہوں نے مدن, سندری, دھاول اور سندری کا جو شوہر ہے گوپی مدن جو اس کا بھائی ہے, ان تینوں کے قصے کو بیان کیا ہے کہ وہ کس طرح سے شناخت کا مسئلہ ہو جاتا ہے. اور انتظار حسین نے نر ناری میں یہی چیز بتائی ہے کہ ہجرت کے بعد جو ان کے اوپر المیہ گزرا تھا اور جس طرح سے وہ اپنے آپ کو اس زمین سے جوڑ نہیں پا رہے تھے, اس ثقافت سے خود کو جوڑ نہیں پا رہے تھے, تو وہ چیز نر ناری میں ایک بہت اہم وسیلے کے طور پر اس میں اس کہانی کے ذریعے سے اس کا خمیر بھی آپ دیکھیں کہ ہندی دیومالا اور لیجنڈ سے ملا کر کے انہوں نے تیار کیا تھا نر ناری کا.
تو اس طرح سے ان کے ہاں ہمیں ایک عجیب و غریب قسم کی کشش ملتی ہے ان کے افسانوں میں. غرض یہ دیکھیں کہ انتظار حسین کی کہانیاں پڑھتے جائیں، آپ کو ایک عجیب و غریب کشش کا احساس ہوگا. یہ کشش جو ہے صرف موضوع کی ندرت اور دلکشی سے عبارت نہیں ہے، بلکہ کہانیوں کا جو پیرائے بیان ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ ہم ان میں کھو سے جاتے ہیں. پڑھتے پڑھتے آپ کس دنیا میں چلے جائیں گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا. انہوں نے افسانے کو جو ہے متصوفانہ اور فلسفیانہ جستجو اور تڑپ سے آشنا کرایا ہے. اسی لیے ہمیں ان کے افسانے پڑھ کر کے ایک کہنا چاہیے بصیرت کا احساس ہوتا ہے، ایک کہنا چاہیے کہ اندر میں ہمیں ایک کشف کا احساس ہوتا ہے. ان کے کردار، ان کی علامتیں دوسرے لوگوں سے اس لیے الگ ہے کہ یہ ان کے اپنے تہذیب شعور کی پیداوار ہے. جہاں تک کہانیوں کے توسط سے انہوں نے اپنے جو ان کا افسانوی اسلوب ہے ایک ایسا عنصر شامل کیا جس سے اردو افسانے کا دامن وسیع ہوا ہے. تخلیقی سطح پر جہاں تک کہانیوں کو جس وسیع امکانات کے ساتھ انہوں نے برتا ہے اس کا کچھ انداز ابھی ہمیں ان کہانیوں سے ہوا. یہ کہانیاں موضوع کے ساتھ ساتھ انداز پیشکش کے لیے بھی ہمارے لیے اس لحاظ سے بھی کافی اہم ہے. اور یہ کہنا چاہیے کہ یہ جو کہانیاں ہیں وہ نئے جو افسانہ نگار ہیں ان کے لیے ایک سبق بھی ہیں کہ وہ ان سے سیکھ حاصل کر کے نت نئے تخلیقی تجربوں سے نہ جھجکیں، انہیں وہ کریں، اور ہماری روایات میں جو اساطیر اور دیومالا کا خزانہ چھپا ہوا ہے اور جو دیومالا کا خزانہ موجود ہے اس سے بھرپور استفادہ کریں.